کبھی کبھی کچھ سچائیاں دوا کی طرح کڑوی ضرور ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لیے بہترین بھی وہی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم ایسی ہی کچھ تلخ مگر قیمتی نصیحتوں پر بات کریں گے جو زندگی میں اصل کامیابی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو یہ ہیں وہ اصول جو واقعی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ہم ان میں سے 10 اہم نکات کو لیں گے اور دیکھیں گے کہ انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے کام میں پریکٹیکلی استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر وہ کون سی کڑوی سچائیاں ہیں جنہیں اپنانا ہمیں کمزور نہیں بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے؟ چلیں مل کر اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ اپنی زندگی کی حدود کیسے طے کی جائیں اور اپنی کہانی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں کیسے لیا جائے۔ یہ سب انتخاب یعنی چوائسز کے بارے میں ہے۔ پہلا اصول، جب تک غلط لوگوں کو زندگی سے نکالا نہیں جائے گا، صحیح لوگوں کے لیے جگہ نہیں بنے گی۔ بالکل جیسے ایک ٹیکنیشین اگر غیر ذمہ دار لوگوں کے ساتھ وقت ضائع کرتا رہے تو وہ بہتر اور پروفیشنل لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے مواقع کھو دے گا۔ روز کی بنیاد پر منفی سوچ والے لوگوں سے بات کم کریں، اپنے کریئر میں ان لوگوں سے رابطہ بڑھائیں جو آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہوں، اور لمبے عرصے کے لیے اپنے قریب صرف ان لوگوں کو رکھیں جن کی سوچ آپ سے ملتی ہو۔ اب یہ بات بہت گہری ہے۔ جس چیز کو خاموشی سے برداشت کیا جاتا ہے وہی ہماری زندگی کی کہانی بن جاتی ہے۔ سوچئے اس ٹیکنیشین کے بارے میں جو بغیر کسی معاوضے کے اضافی کام کرتا رہتا ہے، انجام کیا ہوگا؟ برن آؤٹ۔ تو اس سے بچنے کے لیے روز کسی ایک غیر معقول درخواست پر نہیں کہنا سیکھیں، اپنے کام کی جگہ پر اپنی حدوں کو واضح طور پر بتائیں۔ اس سے وقت کے ساتھ نہ صرف عزت بڑھے گی بلکہ توانائی بھی محفوظ رہے گی۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ وقت اور عزت کے گہرے تعلق پر ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں کیسے جڑی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور سنہرا اصول ہے۔ جو اپنے وقت کی عزت نہیں کرتا، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ ایک ٹیکنیشین جو ہمیشہ دیر سے اپوائنٹمنٹس پر پہنچتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی ساکھ کھو دیتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اپنے وقت کو عام مت سمجھیں، کیلنڈر استعمال کریں، اپنے مشورے کی فیس چارج کریں اور کینسلیشن پالیسی بھی بنائیں۔ جب آپ اپنے وقت کی قدر کریں گے تبھی لوگ بھی آپ کے وقت کو قیمتی سمجھیں گے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہر کسی کا پسندیدہ ہونا لازمی نہیں، لیکن مفید یعنی کام کا انسان ہونا اصل طاقت ہے۔ فرض کریں ایک نیا ٹیکنیشین ہے جو سب کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی مشکل ہنر سیکھے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے۔ وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ہر کسی کو خوش کرنے کے بجائے ایک کام پر فوکس کریں اور اس میں مہارت حاصل کریں۔ کامیابی آپ کے ہنر سے ملتی ہے، صرف اچھی شخصیت سے نہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں ذہنی کنٹرول کی طرف۔ اپنی خواہشات اور اپنے ذاتی معیار کو کیسے قابو میں رکھا جائے؟ یہی تو اصل امتحان ہے نا؟ دیکھیں، اگر آپ نے جذبات اور فوری خواہشات کو قابو نہیں کیا تو باہر کے حالات آپ کو قابو کر لیں گے۔ جیسے وہ ٹیکنیشین جو پیسے بچانے کے بجائے قرض پر نئے اوزار خرید لیتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ، کسی بھی چیز پر فوری رد عمل دینے سے پہلے 10 منٹ انتظار کریں۔ مشکل وقت میں گھبرانے کے بجائے پروسیجر پر عمل کریں۔ ہمیشہ فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ اپنے لمبے عرصے کے مقصد کو سامنے رکھ کر کریں۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے جتنی جلدی مان لیا جائے اتنا اچھا ہے۔ زندگی تب تک نہیں بدلے گی جب تک اپنے معیار، اپنے سٹینڈرڈز بلند نہیں کیے جائیں گے۔ ایک ٹیکنیشین جو معمولی کام سے مطمئن رہتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اپنے کام کو بہترین بنائیں۔ اگر لگے کہ کام ٹھیک نہیں ہوا، اسے دوبارہ کریں، لوگوں سے فیڈ بیک لیں اور ہمیشہ بہتری کی کوشش کریں۔ مستقل سیکھنا ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ اب کچھ ایسی سچائیوں کی بات کرتے ہیں جو تھوڑی تلخ ہیں، یعنی دنیا کی حقیقت۔ انہیں قبول کرنے سے ہم خود پر انحصار کرنا سیکھتے ہیں۔ سننے میں شاید عجیب لگے، لیکن زندگی اس لمحے آسان ہو جاتی ہے جب ہر وقت انصاف کی امید چھوڑ دی جائے۔ جب کوئی کم قابل ساتھی سفارش پر ترقی پائے تو پریشان ہونے کے بجائے اپنے رد عمل پر قابو رکھیں، اپنی کامیابیوں کو ریکارڈ کریں اور اپنا راستہ خود بنائیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کا نظام ہمیشہ میرٹ پر نہیں چلتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ڈر سے آزاد کر دیتی ہے۔ لوگوں کو عام طور پر آپ کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سب اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ اس لیے کوئی بے وقوفانہ سوال پوچھنے سے نہ ڈریں۔ کوئی اتنا غور نہیں کر رہا ہوتا۔ خوف کے بغیر نئے خیالات پیش کریں۔
اپنے مقاصد اپنے لیے حاصل کریں، اس لیے نہیں کہ دوسرے کیا کہیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف۔ یہ منزل سے زیادہ سفر یعنی روزانہ کی کوشش کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ اور یہ نواں اصول ناکامی کی شاید سب سے بڑی وجہ بتاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ انہیں صرف نتیجہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو روزانہ کی محنت اور روٹین چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں۔ تو نتیجے اور معمول میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، نتیجہ عارضی ہوتا ہے اور اکثر ہمارے قابو سے باہر بھی، لیکن ہمارا روز کا معمول، ہماری روٹین، وہ مستقل ہوتی ہے اور پوری طرح ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ نتیجہ منزل ہے، لیکن معمول وہ سفر ہے جو اصل میں اہمیت رکھتا ہے اور جو ہمیں اندر سے بدلتا ہے۔ اور آخری اصول، جب کوئی بہتر ہونے کا سفر شروع کرتا ہے تو وہ کچھ لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے۔ جیسے ایک ٹیکنیشین جو فٹ ہونے لگتا ہے، اسے اپنے پرانے دوستوں کی صحبت عجیب لگ سکتی ہے جن کی عادتیں صحت مند نہ ہوں۔ اس لیے روزانہ کچھ نیا سیکھیں، بہتر لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور یہ تسلیم کریں کہ وقت کے ساتھ رشتے بدلتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ کچھ بنیادی چیزیں۔ اپنے لوگ اور اپنے اصول خود بنائیں، اپنے وقت کی قدر کریں اور مفید بننے پر توجہ دیں، اپنے ذہن کو قابو میں رکھیں اور اپنے معیار کو ہمیشہ اونچا رکھیں۔ دنیا سے امید لگانے کے بجائے خود پر بھروسہ کرنا سیکھیں، اور سب سے اہم، منزل کے بجائے روز کے سفر پر دھیان دیں۔ تو اب سوال یہ ہے، ان تمام سچائیوں میں سے وہ کون سی ایک سچائی ہے جس پر آج سے، ابھی سے عمل شروع کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اصل کامیابی جاننے میں نہیں بلکہ انتخاب کرنے اور پہلا قدم اٹھانے میں ہے۔